بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم باغ و بہار کے نسوانی کرداروں کو ڈسکس کریں گے۔ باغ و بہار ایک داستان ہے جس کو میر امن نے تخلیق کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نسوانی کرداروں کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو اس داستان کا پس منظر ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں پیش کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک نسوانی کرداروں کی بات ہے اس داستان میں، تو میر امن نے نسوانی کرداروں پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ بقول وقار عظیم یہ ایک نکات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میر امن نے جو توجہ اس داستان میں نسوانی کرداروں پر اور عورتوں پر صرف کی ہے، اس سے مرد کردار محروم ہے۔ یعنی میر امن نے زیادہ توجہ نسوانی کرداروں کو دی ہے اور مرد کرداروں کو اتنی توجہ انہوں نے نہیں دی ہے۔ تو ہم اس کے نسوانی کرداروں کو آج پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دمشق کی شہزادی ماہروح کا کردار۔ پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن جو میر امن نے تخلیق کی ہے وہ ماہروح ہے۔ ماہروح پر فکر گل بدین نازنین ہے، جسے اپنے مال و دولت پر غرور ہے اور اس کے کردار میں کسی لمحہ برتری کے احساس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ ماہروح ایک ایسا کردار ہے کہ جب محبت پر مائل ہوتی ہے تو محبت کی انتہا کر دیتی ہے، اور جب انتقام کی آگ سلگتی ہے تو انتقام کے جذبے کی انتہا کر دیتی ہے۔ احساس برتری کے باعث اس میں تمکنت اور رکھ رکھاؤ ہے، لیکن آخر وہ جذبہ عشق کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں قدر نرمی اور ملائمت پیدا ہو جانی ہے۔ یہاں پر یہ لفظ انہوں نے غلط لکھا ہے، پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے۔ جون ہی وہ عشق میں ناکام ہوتی ہے تو پھر سے بفری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے۔ یعنی یوسف سوداگر جب اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو پھر یہ ایک شیرنی بن جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں تضاد پایا جاتا ہے، وہ بیک وقت ہمدل بھی ہے اور ظالم بھی، عشق بھی کرتی ہے اور بدنامی سے بھی خوفزدہ ہے۔ اس میں احساس برتری بہت زیادہ ہے۔ ایک موقع پر درویش جب شہزادی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا جواب ملاحظہ ہو، تیوری چڑھا کر بولی۔ یعنی درویش جو اس کی صفت کرتا ہے ماہروح کے سامنے، تو یہ تیوری چڑھا کر بولی، بس باتیں بنانی مجھے خوش نہیں آتی۔ مزید ایک جگہ پر جب وہ اظہار عشق کرتا ہے تو یہ ماہروح درویش کو کہتی ہے، چے خوش، یعنی کیا خوش، آپ ہمارے عاشق ہیں؟ مینڈکوں کو بھی زکام ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تکبر بھی ہے اس کردار میں۔ میر امن نے اس شہزادے کے کردار میں غرور، بد دماغی، شاہانہ عقل، عقل مندی اور خودداری، احسان مندی، محبت اور انتقام کے صفات کو یکجا کر دیا ہے، جس سے یہ کردار انتہائی مزاح کا خیز بھی لگتا ہے۔ بیک وقت ان سب صفات کی موجودگی سے شہزادی کی حرکات میں تضاد دکھائی دیتا ہے۔ اس میں غیر فطری پن پیدا ہو گیا ہے اور وہ مطلون مزاجی اور ناہمواری کا مجسمہ بن کر رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو کردار ہے نسوانی کردار، وہ ہے بصر کی شہزادی کا کردار۔ دوسری داستان کی ہیروئن بصر کی شہزادی ہے۔ یہ دوسرے درویش شہزادہ فارس، دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہوتا ہے، اس کی محبوبہ ہے جو آخر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ شہزادی بہت صحیح، بہادر، دینی احکام کی پابند، نیک و باصفت ہے۔ خودداری، مہمان نوازی، سلیقہ اور سگڑ پن سب اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بہت صحیح ہے، دیندار ہے۔ جب اس کے والد اپنے بیٹیوں کو اپنے سامنے لا کر کہتے ہیں کہ آپ جب اس محل میں رہتے ہیں، اس کے والد اور دوسرے جو اس کی بہنیں ہیں اس کے سامنے اس کے والد کہتے ہیں کہ جب آپ اس محل میں رہتے ہیں تو یہ سب میری وجہ سے ہے، تو یہ اس کے سامنے کہتی کہ نہیں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اس کا والد غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو جائیداد سے راغ کر دیتی ہے۔ پھر آخر میں یہ بہت امیر ہو جاتی ہے اور اس کے والد جب اس کی امیری کو دیکھتے ہیں، اس کی بادشاہت کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس سے اپنے کیے پٹاوے کا اظہار کرتا ہے۔ بصر کی مہمانداری کے سلسلے میں جب ہم اس کا کردار بحیثیت میزبان دیکھتے ہیں تو ہم اس کی
پھرتی، ہوشیاری اس کے حسن، انتظام اور تمام حالات کو قابو رکھنے کے اور اوصاف کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس میں شہزادیوں کا سا پورا وقار موجود ہے۔ مردم شناسی اور معاملہ فہمی کا وافر حصہ تربیت کا حصہ ہے۔ اس کے کردار میں زندگی کے بھرپور اور حقیقی آثار اس طرح ملتے ہیں کہ داستان کی بجائے حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ بعض نقادوں کے نزدیک اس میں ایسی صفات نہیں جو دل پر گہرا نقش چھوڑ سکے اور دمشق کی شہزادی کی طرح یاد رکھی جا سکے۔ اگلا جو کردار ہے وہ وزیرزادی کا کردار ہے۔ وزیرزادی یہ ایک وزیر کی بیٹی ہوتی ہے، خود سے ایک لڑکا بناتا ہے اور اپنے باپ کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہوتی ہے۔ تیسرا نسوانی کردار آزاد بخت کے ہرد مند وزیر کی بیٹی کا ہے۔ یہ واحد کردار ہے جو نسوانی صفات کا مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ جرات میں مردانہ صفات کی حامل ہے۔ باغ و بہار کا یہ جاندار کردار اپنے اندر زندگی کے تمام رعنایا یعنی خوبصورتی، دلکشی اور حرارت لیے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر وقار عظیم اپنے مضمون باغ و بہار کے نسوانی کردار میں لکھتے ہیں کہ نازک موقع وہ ہے جب وہ وزیرزادی اپنے گھر جانے کا قصد کرتی ہے۔ یہ بات حاجہ سے کہنے میں یہ اندیشہ ہے کہیں وہ سچ مچ جانے کی اجازت نہ دے دے۔ ٹھیک ہے نا۔ وزیرزادی بنیادی طور پر حاجہ سرپرست کے قصے کی ہیروئن ہے۔ یہ قصہ آزاد بخت کی زبانی بیان ہوا ہے۔ وزیرزادی کی شادی حاجہ سرپرست سے ہوتی ہے۔ اس وقت ہوتی ہے حاجہ سرپرست سے اس کی شادی جب اس کے گڑیا کھیلنے کے دن تھے، یعنی یہ بہت ہی چھوٹی تھی اور سرپرست بادشاہ 50 سال کے بوڑھے آدمی تھے، اس سے اس کی شادی ہوتی ہے اور حاجہ سرپرست کی عمر 50 سال جیسے میں نے کہا، لیکن وزیرزادی بادشاہ کا حکم بجا لاتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وزیرزادی حاجہ سرپرست کے مقابلے میں کم سن لڑکی ہے، شادی کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتی ہے اور اف تک نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ بقول عابدہ حسین، عورتوں میں وزیرزادی نے کم عمری میں قربانی اور محبت کی جو مثال پیش کر دی، اس کا جواب نہیں۔ حاجہ سرپرست سے شادی کرنا بھی قربانی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ اتنی چھوٹی تھی اور اس سے پھر بھی شادی کرتی ہے بادشاہ کے حکم کے مطابق، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ ہردمند وزیر شاہی اتاپ کا شکار ہو کر قید ہو جاتا ہے تو وزیرزادی اپنے باپ کے بے گناہی اور صداقت ثابت کرنے کے لیے پردیس نکل جاتی ہے اور عام نسوانی صفات کے دائرے سے باہر نکل کر مہم جوئی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ آخر میں وہ اس آزمائش میں پوری نکلتی ہے اور کامیاب واپس لوٹتی ہے۔ بادشاہ کے سامنے اپنے باپ کی صداقت کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ آخر میں حاجہ سرپرست سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس بے جوڑ شادی کے بعد اس کا وجود ختم سا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔ یعنی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے سرپرست سے تو پھر اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ زیربات کے راجہ کی کنیا کا کردار، یہ بھی ایک کردار ہے نسوانی۔ یہ کردار حاجہ سرپرست کے قصے کا اہم نسوانی کردار ہے۔ اس میں بعض مثالی صفات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے یہ کردار دو متضاد حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہی خاتون ایک طرف تو راجپوتی بہادری کی وارث اور وفا کی دیوی ہے، اپنے عاشق کو 3 برس تک ہفتے میں ایک بار زندہ سلیمان میں خوراک پہنچاتی رہتی ہے، لیکن اس کی رہائی کی تدبیر نہیں سوچتی۔ یعنی اس کے عاشق کو جب کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ تو اس کے لیے قوت لا یموت یعنی خوراک کی سامان اس کے لیے پہنچاتی ہے، کنویں کے اندر ڈال لیتی ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں سوچتی۔ اپنے عاشق کو محل میں راتوں کو چوری چھپے ملاقاتوں کے لیے مدعو کرتی ہے اور اس کے مال پر نظر نہیں رکھتی، لیکن جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو شکر کرتی ہے کہ خود بدنامی سے بچ گئی۔ اگلا کردار سراندیپ کی شہزادی کا کردار ہے۔ میر امن نے سراندیپ کی شہزادی کا کردار اور اس کی خوبیاں کچھ اس طرح سے پیش کی کہ یہ کردار باغ و بہار کے نسوانی کرداروں میں ایک قابل ذکر نسوانی کردار بن گیا۔ یہ حاجہ سرپرست کے قصے کا تیسرا نسوانی کردار ہے جو بت پرست ہے اور اپنے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق سیر و تفریح اور شراب وغیرہ سے شغف رکھتی ہے۔ اکثر بادشاہ اور شہزادے اس کے عشق میں سرگرداں تھے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میر امن نے اس خالص ہندوستانی مزاج کا حامل ہندو راجکماری کے روپ میں دکھایا ہے۔ میر امن نے وہ کھلے ماحول کی پروردہ ہے جہاں پردہ کرنے کا رواج نہیں۔ حاجہ سرپرست کو زخمی حالت میں جب یہ دیکھتی ہے جنگل میں تو اپنے باغ میں اٹھوا لاتی ہے۔
خواجہ اتنا حسین بھی نہیں، یعنی خواجہ سرپرست اتنا حسین بھی نہیں کہ اسے پہلی نظر میں متوجہ کر سکے، لیکن شہزادی اسے دیکھتے ہی محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی محبت میں مبتلا بادشاہوں اور شہزادوں کو نظر انداز کر کے خواجہ سرپرست کے نام کا قرعہ نکال لیتی ہے، یعنی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس شہزادی میں اپنے مذہب سے گہری وابستگی دکھائی گئی ہے، لیکن خواجہ سرپرست کی ایک ہی تقریر اسے بدل دیتی ہے۔ پھر وہ خواجہ کے ساتھ فرار ہونے کے لیے دائی کا قتل بھی کرتی ہے، اور آخر سرپرست کی عبادت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ پہلے ہندو تھی تو خواجہ سرپرست اس کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ تیسرے درویش کی ہیروئن مہر نگار کا کردار۔ تیسرے درویش کے قصے کی ہیروئن کا کردار مضحکہ خیز سا لگتا ہے۔ ایک سوداگر، نعمان سیاح اس کا نام تھا، ایک سوداگر کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ کون؟ مہر نگار۔ جبکہ اسے معلوم ہے کہ باغ میں شہزادے کو رکا دینا یعنی حد دینا جان جوکو کا کام ہے، یعنی بہت مشکل کام ہے، اس میں جان بھی چلی جاتی تھی، اور اس نے پھر بھی نعمان سیاح کو اس باغ میں بھیجا اور ایک خط دیا کہ آپ یہ شہزادے کو دے دے جو پنجرے میں قید ہے۔ اس سے اس کی کردار کی دھوکہ بازی اور موقع پرستی سامنے آتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے محبوب کی خاطر اپنے باپ کی پرواہ بھی نہیں کرتی، بلکہ اس کے سامنے اپنے محبوب سے لپٹ جاتی ہے۔ پھر جب وہ قتل کر دیا جاتا ہے اس کا محبوب، تو برسوں رسم وفا نبھانے کے لیے اس کے سوگ میں دنیا و مافیہا سے بے نیاز اس کی یاد میں غرق رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھے درویش کی ہیروئن کا کردار۔ چوتھے درویش کی محبوبہ میں زندگی کے آثار نہیں ملتے، صرف دو خصوصیات اس کے اندر اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ ایک انتہائی حسین ہے، یعنی اس کا اتنا کردار دیکھیے، بس دو خصوصیات ہے۔ ایک، وہ بہت انتہائی حسین ہے، جسے دیکھتے ہی ہیرے کو غش آنے لگتا ہے، یعنی ہیرے کو بھی شرم آتی ہے، یہاں پر مبالغہ میر امن نے دکھایا ہے۔ دوسرے، حیاداری، یعنی پردہ داری وہ کرتی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس میں سرے سے کہیں زندگی کوئی علامت نظر نہیں آتی، وہ جاندار ہو کر بھی بے جان لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو باغ و بہار کے جو مرکزی کردار تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ باغ و بہار کے ضمنی کردار بھی ہے، ضمنی نسوانی کردار، یعنی کٹنی کا کردار ہے، اس کے علاوہ یمن کے سوداگر کی بہن کا کردار ہے، دائیاں ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اس دو کو پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ کٹنی کا کردار جو ہے، ضمنی کردار ہونے کے باوجود میر امن نے اس کردار میں کمال کر دکھایا ہے۔ اس کردار کی تصویر کشی کرنے میں میر امن نے چابک دستی سے کام لیا ہے۔ اس میں عیاری کے عناصر ملتے ہیں، مکر فریب اور چرب زبانی اسے لافانی کردار بناتے ہیں۔ یہ ایک کردار ایک لمحے کے لیے آتا ہے یہ کردار اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقش تعدیر کاری کے ذہن میں قائم رہتا ہے، یعنی اس کا اتنا کردار نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے داستان میں نمودار ہو جاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ کٹنی کی زبان دلی والی عورتوں کی زبان ہے، یعنی آپ غور فرمائے، ایک بڑھیا شیطان کی حالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اڑے، دروازہ کھلا پا کر بے دلک چلی آئی اور سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ تیری نتھ جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی بگڑی رہے۔ تو یہ ایک دعائیں بھی دیتی ہے، لیکن اس کی دل میں لالچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یمن کے سوداگر کی بہن کا کردار۔ یمن کا بہن کا خلوص محبت اور اس کی سماجی مجبوریاں اس کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کسی ہندوستانی بہن کا کردار ہے جس کے دل میں بھائی کے لیے بے لوث محبت ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی بے اعتنائی کا بھی برا نہیں مانتی۔ اس کردار میں خودداری بھی ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے وہ بھائی کے احساس حمیت کو ابھارتی ہے، لیکن اس سلیقے کے ساتھ کہ بھائی کو کبھی کوئی بات ناگوار نہ گزرے، یعنی اس کے اندر غیرت ابھار دیتی ہے کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اس انداز سے کہ وہ میرا جو بھائی ہے یہ بھی خفا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دائیاں ہے، دمشق کی شہزادی کا ماں ہے، وزیرزادی کی ماں ہے، شاہ سلیمان کے قریب رہنے والی بڑھیا ہے، یوسف سوداگر کی محبوبہ ہے۔ تو آپ ان سب کو پڑھ لیجئے خود سے، اور آپ ان سے اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے، یہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔